احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، حضرت امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رشد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم کا فتویٰ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق رجعی ہے۔ علامہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ علامہ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف نیل الاوطار میں جلد 4 صفحہ نمبر 355 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل علم کا گروہ اس طرف گیا ہے کہ طلاق کے پیچھے واقع نہیں ہوتی، اور ایسی صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 442 میں تحریر فرماتے ہیں: ہوا اختیار و کثیر من العلماء الدین انہ لو طلقہا اثنین او ثلاثہ لا یقع الا واحد۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے علماء دین کا پسندیدہ مسلک یہی ہے کہ جو شخص بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دے دے تو صرف 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ علامہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار جلد 9 صفحہ نمبر 405 میں ارشاد فرماتے ہیں: مدخول بہا عورت سے کسی نے کہا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یعنی 3 بار کہا تو وہ ایک ہی واقعہ ہوگی۔ حضرت علامہ امام ابن رشد قرطبی کا مسلک۔ علامہ امام ابن رشد قرطبی بدایت المجتہد جلد 2 صفحہ نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں: اگر 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ مان لیا جائے تو اس سے خدائے قدوس کی وہ رحمت و شفقت اور وہ رخصت بھی ختم ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طلاق دینے کی مصلحت یہ بتائی ہے کہ شاید تمہارے دل مل جائیں اور تمہیں اس پر ندامت ہو، لہذا پھر ملنے کی کوئی شکل باقی رہنی چاہیے۔ اب اگر ایک لمحہ میں ادا کی گئی طلاق کو بھی 3 مرتبہ کی طلاق کا درجہ دے دیا جائے تو یہ رخصت باطل ہو جاتی ہے، جو کہ قرآن مجید کے اس حکم کے صریح خلاف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ نمبر 129 میں ارشاد فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور یہ 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوئی۔ علماء احناف یعنی حنفی ائمہ فقہا کا یہی مسلک ہے۔ امام علامہ عینی جو کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی تصنیف عمدۃ القاری جلد 10 صفحہ نمبر 233 میں فرماتے ہیں: اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو 1 واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فقہ عمر صفحہ نمبر 178 میں فرماتے ہیں: اس روایت میں بے حد اشکال ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار فرمایا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب نسخ کیسا؟ لیکن میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 تک ہے۔ اگر مرد
ایک ہی جملے میں یہ کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی تو یہ ایک طلاق ہے، کیونکہ مرد نے ایک ہی مرتبہ کہا ہے۔ حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم، امام مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو صحبہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ شیخ جمال الدین القاسمی کا فتویٰ حضرت شیخ اپنی کتاب حیات ابن تیمیہ میں صفحہ نمبر 57 میں فرماتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بندہ کی ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ شکریہ۔